ایک بہت ہی مشہور فوٹوگرافر جس کا نام آصف تھا، یہ ان تمام تر جگہوں کی تصاویر لیتا تھا جہاں پر خوف ہو اور بڑے بڑے راز دفن ہوں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ ایک بہت ہی ویران گاؤں ہے جہاں پر ایک سکول ہے۔ اس سکول کے اندر 20 سال پہلے بچے اچانک غائب ہو گئے تھے۔ اب کوئی بھی گاؤں کے لوگ وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جگہیں بدروحوں، جنوں اور بھوتوں سے بھر گئی ہوں۔ ایک دن فوٹوگرافر آصف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سکول کی تصویریں لے کر اپنی کتاب کے لیے مواد اکٹھا کرے گا۔ گاؤں پہنچ کر وہ دیکھنے لگا کہ پورا گاؤں سنسان تھا اور اس سکول کی دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ہوا میں مٹی تھی اور کچھ پرانی یادیں جیسے وہاں پر تازہ ہو گئی ہوں۔ جب آصف سکول کے دروازے پر پہنچا تو وہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ دروازہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زور لگانے پر کھلا۔ اندر جیسے ہی آصف نے قدم رکھا، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں ہلنے لگی اور چھت سے مٹی کے ذرات نیچے گرنے لگے۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے سکول میں زلزلہ آ گیا ہو۔ سکول کے فرش پر بچے کے کھلونے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی گڑیا، ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی اور ایک رنگی ہوئی کتاب کا ٹکڑا بھی پڑا تھا۔ آصف نے اپنے کیمرے سے جیسے ہی تصویریں لینا شروع کر دیں، اچانک کلاس روم کے بلیک بورڈ پر ایک عجیب سی لکیر نظر آئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ کسی خون کی لکیر ہو، اور لکیر سرخ ہو گئی، اور بورڈ کے اوپر جب اس نے اپنی آنکھیں ملتے ملتے دیکھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا، ہم بھوکے ہیں۔ دھوپ کے باوجود کمرہ انتہائی ٹھنڈا تھا اور سنسان تھا۔ اچانک کونے میں سے ہلکی سی گونجنے کی آوازیں آئیں، جیسے کسی نے پہلے آہستہ سے قدم رکھا ہو، اور آصف نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو چھوٹے 3 بچے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے بالکل بے جان تھے، آنکھیں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور چمکدار سے چہرے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے بہت ہی بوسیدہ گوشت کے ڈھیر ہوں۔ ہاتھوں میں پرانے کھلونے بھی تھامے ہوئے تھے۔ بچوں کی سانسیں بدبودار سی تھیں اور ان کی حرکتوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ زندہ لاشیں کھڑی ہوں۔ آصف کی طرف آہستہ آہستہ یہ بچے بڑھنے لگے۔ اپنے ہاتھ انہوں نے جیسے ہی فوٹوگرافر آصف کی طرف بڑھائے، اس نے زور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ جکڑ لیا گیا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کیمرے کی دیواروں کی طرف بھی بڑھنے لگے لیکن قابو نہ کر سکے۔ ایک بچہ آگے بڑھ کر بولا، سر ہمیں تو بھوک لگی ہے، آپ کچھ کھاؤ گے؟ اس کی آواز بہت ہی زیادہ زوردار تھی۔ آصف کا دل اندر سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے آنسو نکلنے لگے تھے اور وہ خوف کے مارے ایسے محسوس کرنے لگا تھا کہ جیسے اس کا آخری وقت ہو۔ وہ پیچھے ہٹا مگر اس کی انگلیاں خون آلود ہو چکی تھیں۔ اب وہ بچے جو تھے مسکرانے لگے تھے۔ ان کی مسکراہٹیں بہت ہی خوفناک تھیں اور ان کے دانتوں میں خون نظر آ رہا تھا۔ آصف نے جیسے ہی اچانک اپنے ہاتھ پر دیکھا تو وہ گھبرا گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ پر چھوٹے بچے نے کاٹ لیا تھا اور وہ ایک زومبی کی طرح تبدیل ہونے لگا تھا۔ اس کے منہ سے اچانک ایک بہت ہی گہری آواز نکلی اور وہ خود کو روک بھی نہیں سکا اور آگے بڑھ گیا۔ گاؤں والے اسکول کے قریب پہنچے۔ وہاں پر صرف اور صرف خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ اسکول کے دروازے پر خون کی لکیریں ابھی بھی موجود تھیں۔ زمین پر 3 چھوٹے بچوں کے جوتے بھی پڑے ہوئے تھے۔ آصف کا نام و نشان بھی نہیں ملا تھا۔ وہ تینوں اسکول کی بھوکی روحیں آصف کو بھسم کر چکی تھیں۔